ہیں۔ اچھا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمیں کمزوری آ جاتی ہے، ہم کمزور ہو جاتے ہیں کہ ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ بات کیا ہے؟ روزہ رکھتے ہیں، صبح سے شام تک کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں نا، اسی لیے کمزوری آ جاتی ہے۔ یاد رکھو وہ ہمارے اسلاف تھے کہ جو بھوکے رہ رہ کر پوری پوری جنگیں فتح کر لیتے تھے، اور ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ تو بھوکے رہ کر آپ کو کھانا بھی صحیح سے نصیب نہیں ہوتا ہے اور آپ جنگیں کیسے فتح کر لیتے؟ تو ان کا پتہ ہے جواب عظیم نے کائنات کی کوئی شے فضول نہیں پیدا فرمائی، سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ ہر شے میں کوئی نہ کوئی فائدہ پوشیدہ ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ سب فائدہ خدا بند عظیم کا ذاتی فائدہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہی فائدہ ہے ہر چیز میں، ایسا نہیں ہے، اس کو کسی فائدے کی ضرورت نہیں، کیونکہ روزے اللہ تعالیٰ نے خاص امت محمدیہ پر نازل فرمائے ہیں، اس لیے روزوں کا فائدہ بھی اسی امت کے لیے ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور متقی سے مراد پرہیزگار بن جاؤ، اور پرہیزگار سے مراد یہ ہے کہ برے کام سے اجتناب برتنا، اور ہر نیک کام میں خدا کی رضا اور رغبت کا خیال رکھنا۔ اور جب انسان ہر کام میں خداوند کی رضا اور رغبت کا خیال رکھنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کی دنیا کے امور سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے اور وہ خدا کا بن جاتا ہے، اور جب کوئی خدا کا بن جائے تو پھر خدا اس کا بن جاتا ہے، اور جب خدا کسی کا بن جائے تو سمجھ لو کہ اس کی بخشش لازمی ہے، اور اس کو دنیا اور جہان کی تمام نعمتیں حاصل ہوں گی، ایسی ایسی نعمتیں کہ جن کا ذکر نہ کبھی سنا ہو اور جن کو آنکھ نے کبھی نہ دیکھا ہو، حتیٰ کہ ان کا خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا رہنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نفس امارہ مغلوب ہوتا ہے، کیونکہ روزہ رکھنے سے بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، اور بھوکا پیاسا رہنے سے بدن میں کمزوری آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اعضاء سست ہو جاتے ہیں۔ بھوک اور پیاس کی حالت میں نہ ہی آنکھ میں کسی فضول شے کی طرف دیکھنے کی رغبت باقی رہتی ہے، نہ ہی زبان کو ناجائز کہنے کی سکت رہتی ہے، نہ ہی کان فضول باتیں سننے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اچھا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمیں کمزوری آ جاتی ہے، ہم کمزور ہو جاتے ہیں کہ ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ بات کیا ہے؟ روزہ رکھتے ہیں، صبح سے شام تک کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں نا، اسی لیے کمزوری آ جاتی ہے۔ یاد رکھو وہ ہمارے اسلاف تھے کہ جو بھوکے رہ رہ کر پوری پوری جنگیں فتح کر لیتے تھے، اور ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ تو بھوکے رہ کر آپ کو کھانا بھی صحیح سے نصیب نہیں ہوتا ہے اور آپ جنگیں کیسے فتح کر لیتے؟ تو ان کا پتہ ہے جواب کیا ہوتا کہ بھوک کی حالت میں ہمارا ایمان اور تازہ ہو جاتا ہے، یعنی جب ہم بھوکے رہتے ہیں، اور بھوک کی حالت میں ایک چیز اور ہے، اندر کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ بھوکے رہ کر ہم جنگ اس لیے فتح کرتے ہیں کیونکہ ہمیں طاقت نہ کھانے پینے سے نہیں ملتی، ہمیں طاقت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر ملا کرتی ہے، یعنی ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تب ہمیں طاقت ملتی ہے۔ ہم ہر دن بھوکے رہیں تو ہماری طاقت کم نہیں ہو سکتی، اور ہم جنگ میں اسی طریقے سے اڑے رہتے ہیں، اسی طریقے سے ہم لڑتے رہتے ہیں جیسے کہ ہم شکم شیر ہو کر لڑتے ہیں، یعنی بھر پیٹ، ہمارا پیٹ بھرا ہو، اس حالت میں جیسے بندہ لڑتا ہے ویسے ہی ہم بھوکے رہ کر بھی لڑ سکتے ہیں، اس لیے کیونکہ ہمیں حضور کی محبت کی بنیاد پر طاقت ملا کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، ایک آدمی آیا، اس نے دیکھا حضرت علی کو اور دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں اور آپ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، اور علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ کہا آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں تو آپ کو یہ طاقت اتنی کیسے آئی تھی کہ آپ خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیتے ہیں، اور آج یہاں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں سوکھی روٹی کھاتے ہوئے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے کہ تم نے صرف سوکھی روٹی ہمیں کھاتے ہوئے دیکھا تو یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھ میں اس میں طاقت کہاں سے آ گئی کہ میں سوکھی روٹی کھا کے اور طاقت حاصل نہیں کر سکتا؟ یاد رکھو ہمیں طاقت نہ کھانے پینے سے نہیں ملتی، اگر ہمیں کھانے پینے سے طاقت ملتی تو ہم خیبر کا دروازہ نہیں اکھاڑ سکتے، ہمیں طاقت ملتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر۔ تو یہ اپنے دل سے بہم نکال دو کہ روزے میں ہم بھوکے رہیں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے۔ روزے میں جو بندہ کمزور اس معنی کا سمجھتا ہے ہو جائیں گے تو وہ غلط سمجھتا ہے۔ روزے میں جب بندہ بھوکا رہتا ہے تو اس پر کمزوری آ ہی نہیں سکتی، بلکہ اور زیادہ وہ تندرست ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر کے سارے جراثیم ختم ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ بھوکے رہتے ہیں اور کم کھانا کھاتے ہیں تو آپ تندرست رہیں گے، آپ صحت مند رہیں گے، آپ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم کم کھاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عائشہ مجھے یاد دلاتی رہا کرو، کس بارے میں؟ کہ میں کھانا کم کھاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کھانا تھوڑا سا تناول فرماتے تھے، تھوڑا سا کھاتے تھے، اس لیے آپ فرماتے کہ تھوڑا کھانا کھاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، تندرستی رہے گی۔ زیادہ کھانا کھاؤ گے تو وہ پہلی بات تو انسان
زیادہ کھانا کھاتا ہے تو اس کے جسم میں کئی سارے جراثیم اور کئی بیماریاں پلتی رہتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک فائدہ اور ہے، جو بندہ روزہ رکھتا ہے، جو بندہ روزے سے رہتا ہے، تو اس کا وہ گوشت بھی سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، جو جہنم کا حقدار ہوتا ہے۔